بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میرے سب بھائیوں، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ محرم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور محرم کے حوالے سے جب میں نے کل ویڈیو ڈالی تو آپ سب لوگوں نے کافی مجھے کہا بھی کہ آپ ہمیں بتائیے، جن کو علم نہیں ہے یا جو جاننا چاہتے ہیں، اور جو علم جن کو ہوتا بھی ہے، جیسے ہم ہر سال ہمیں پتہ ہے کربلا کا پورا واقعہ کا علم ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن ہم پھر بھی مجالس میں بھی جاتے ہیں اور درس میں بھی جاتے ہیں اور ہر سال سنتے ہیں، کیونکہ جتنا جانے اتنا کم ہے۔ تو میں نے ذکر کیا اپنے ایک بھائی سے، میرے ایک بھائی بنے ہوئے علی رضا، اکثر بڑا ریسرچ کرتے ہیں، وہ دین پہ انہوں نے بڑی ریسرچ کی، پھر انہوں نے کربلا پہ بھی کر رہے ہیں اور بہت ساری ریسرچ بڑا پڑھتے ہیں، ینگ سے ہیں، چھوٹے سے، اور میرے بھائی بنے ہوئے، تو اکثر میں کبھی کسی چیز میں پھنس جاتی ہوں تو وہ قرآن تفسیر کے ساتھ وہ میری بڑی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے مدد مانگی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی چیز اگر میں آپ کو بتاؤں، کوئی ایسا لفظ میں آگے پیچھے کر دوں، یا پھر اللہ میاں مجھے معاف فرمائے، یا پھر کوئی بھی آپ لوگوں کے کوئی کامنٹس بہت زیادہ آتے ہیں، یا کوئی بھی کہے کہ نہیں جی آپ غلط کہہ رہی ہیں، جیسے بہت سارے لوگوں نے کامنٹ کیا کہ جی سوگ منانا ٹھیک نہیں اور یہ کرنا صحیح نہیں۔ تو پھر میں ان سے بات کری تھی، میں نے کہا مجھے تھوڑا ریسرچ کر کے جو ہے نا وہ آپ مجھے بتائیے۔ تو پھر انہوں نے مجھے دیا ہے، اور انہوں نے پھر مجھے بڑی پیاری انہوں نے بات کی کہ غم حسین میں جو رونا ہے وہ سنت ہے، مطلب حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رونا جو ہے وہ سنت ہے، اور وہ کس طرح ہے اس کی میں نے یہ ساری انہوں نے مجھے بھیجی ہیں تصدیق کے ساتھ، جو جن کتابوں میں ہیں وہ ریفرنس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے جی یہ ایک کتاب ہے المستدرک، حاکم نیشا پوری نے ایک کتاب لکھی، جس میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 194، اور یہ روایت کو امام ابن عساکر نے اپنی کتاب میں تاریخ مدینہ دمشق جلد 14 صفحہ نمبر 196 اور 197 میں نقل کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں لکھتے ہیں ترجمہ جس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ ہے ام الفضل حارث کی بیٹی ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ کل رات میں نے ایک خطرناک خواب دیکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا آپ کے بدن سے الگ ہو کر میری گود میں آ گرا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، بہت جلد فاطمہ علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بچہ تمہاری گود میں آئے گا۔ کہتی ہیں کہ جب حسین علیہ السلام دنیا میں آئے تو میں نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا۔ ایک دن میں حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ وہ حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہی اشک بہانے لگے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو میرے بعد جلدی شہید کر دے گی۔ پھر اس نے مجھے شہادت والی جگہ کی خاک بھی دکھائی ہے۔ حاکم نیشا پوری اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، نیشا پوری میں آپ کتاب کا بھی ریفرنس بتاتی ہوں، المستدرک، میری اردو بھی عجیب سی، الحاکم نیشا پوری جلد نمبر 4 صفحہ 440۔ ٹھیک ہے جی۔ عبداللہ بن زمیہ لکھتے ہیں کہ ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کہ اچانک پریشانی کی حالت میں بیدار ہوئے، پھر دوبارہ سو گئے اور دوبارہ بیدار ہوئے تو ان کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی خاک تھی جس کو وہ سونگھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون سی خاک ہے؟ فرمایا کہ یہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ حسین علیہ السلام کو عراق میں شہید کر دیا جائے گا، اور یہ اسی سرزمین کی خاک ہے جہاں حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ اس پر میں نے جبرائیل سے چاہا کہ اس سرزمین کی خاک مجھے دکھائے۔ یہ خاک وہی خاک ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ امام حاکم نیشا پوری کہتے ہیں یہ حدیث امام بخاری و امام مسلم کی شرط کے مطابق بھی صحیح ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل نہیں کیا۔
ٹھیک ہے جی. امام طبرانی اور بہت ساری روایتیں آگے انہوں نے دی ہوئی ہیں, مطلب جو ریفرنسز ہوتے ہیں بہت سارے, آپ جس سے آپ صحیح بخاری یا آپ نے مسلم بخاری یا کوئی بھی آپ حدیث جب پڑھتے ہیں تو ریفرنسز ہوتے ہیں, بیکاز آپ کہ بھئی یہاں سے سنی, یہاں سے بات, یہاں سے پہنچی, یہاں سے ان سے پہنچی, ان تک پہنچی. تو یہ ریفرنسز میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ غلط ہے. تو حضرت امام حسین کے غم میں گریہ کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ایک اور جگہ کا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ام سلمہ, کسی کو میرے پاس آنے کی اجازت نہ دینا. تھوڑی دیر بعد حسین آئے, نہیں سوری, میں آپ کو یہاں سے کہاں گئی, میں نے کیونکہ فون دوسرے فون میں نا وہ تصویر انہوں نے مجھے بھیجی تھی, تو میں نے پکچرز کھینچ کے آپ کو وہ دکھا رہی ہوں تاکہ وہ کرتے ہیں. اچھا, انہیں پہلے عربی میں لکھا ہوا ہے, پھر اس کے ٹرانسلیشن اس میں لکھی ہوئی ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ام سلمہ, کسی کو میرے پاس آنے کی اجازت نہ دینا. تھوڑی دیر بعد حسین علیہ السلام آئے اور اصرار کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں چلے گئے اور ان کی کمر مبارک پر بیٹھ گئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے بوسے لینا شروع کر دیا. اس پر فرشتے نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس سے دل سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں. فرشتے نے کہا آپ کے بعد آپ کی امت اس کو شہید کرے گی, اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو شہادت کی جگہ بھی دکھا سکتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دکھاؤ. پھر فرشتہ رسول خدا کو ایک سرخ رنگ کی خاک کی ڈھیری کے پاس لایا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ پھر فرشتے نے تھوڑی سی خاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی. جب دشمن کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کو محاصرے میں لیا ہوا تھا اور وہ امام حسین کو شہید کرنا چاہتے تو امام نے ان سے پوچھا کہ اس زمین کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام کربلا ہے. امام حسین نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ یہ زمین کرب و بلا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہوگی ایک. پھر ایک اور ہے تاریخ 409 تہذیب التہذیب. یہ میں آپ کو کتابوں کے نام بتا رہی ہوں جس سے یہ روایت ہے. اس میں کافی ساری وہ اتھینٹک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جی سوگ منانا 3 میں 1 دن سے زیادہ, وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہے. آپ کے اپنے بلیوز ہیں, ہماری اپنی محبت ہے, ہمارا اپنا عشق ہے, اور عشق حسین اور عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کو محبت ہے تو آپ کس طرح سے آپ کی آنکھ اشک بار نہیں ہوگی. امام حسین علیہ السلام میرے گھر, ام سلمہ سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام میرے گھر میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ اسی وقت جبرائیل نازل ہوا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی رحلت کے بعد آپ کی امت آپ کے اس بیٹے حسین کو شہید کرے گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کیا اور حسین علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاک جو جبرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی اپنے ہاتھ میں لیا اور سونگا اور فرمایا اس خاک سے کرب و بلا کی بو آ رہی ہے. پھر اس خاک کو ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا اے ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کا خیال رکھنا اور جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا کہ میرا بیٹا حسین علیہ السلام شہید ہو گیا ہے. ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاک کو ایک شیشی میں رکھ دیا اور ہر روز اس کو دیکھا کرتی تھیں اور اس خاک سے کہتی ہیں کہ اے خاک, جس دن تو خون میں تبدیل ہو جائے گی وہ دن بہت بہت غم والا ہوگا. تو بہت ساری اس طرح کی 11 انہوں نے مجھے بھیجی ہیں ریفرنسز, جس سے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. مطلب لوگ پتہ نہیں کس طرح سے بول دیتے ہیں بنا کسی ریسرچ کے, بنا پڑھے ہوئے یا کچھ کیے ہوئے. تو اگر آپ صحیح نہیں بول سکتے تو آپ کسی کو غلط بھی نہ بولیں, کیونکہ آپ بات صرف میری اور آپ کی نہیں ہو رہی, یہ بات دونوں جہاں کے بادشاہ کی محبوب نواسے کی بات ہو رہی ہے. حضرت امام حسین اور امام حسن, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جنت کے شہزادے ہیں, جنت کے سردار ہیں. اور تو پھر مطلب ہم کس طرح سے کوئی بات اس طرح کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ ریفرنس دینا آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ کو بتاؤں ضرور کہ کیا ہو رہا ہے. پیچھے مما بھی ذرا جا رہی ہیں, لیکن میری یہ ذرا امپورٹنٹ تھی اس لیے میں نے وہ ویڈیو کو ایڈٹ نہیں کیا اور مما کو کچھ نہیں کہہ سکتے جیسے بھی جا رہی ہوں. تو میں نے یہ آپ سے شیئر ضرور کرنا تھا کہ یہ محرم کا مہینہ ہے
پہلی محرم سے لے کر 10 محرم. کچھ لوگوں نے کہا بہت اچھی، جنہوں نے پیاری بات یہ کی کہ پورا مہینہ اور سفر کا مہینہ، ویسے تو پورا سال ہی ہمیں سوگ میں رہنا چاہیے. اتنی پیاری، جب بھی میں کسی اپنے شیعہ فرینڈ سے یا دوست سے ملتی ہوں، بڑی پیاری دعا دیتے ہیں کہ غم حسین کے سوا آپ کو کوئی غم نہ ملے. تو آپ لوگ بھی بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ یہ پورا سفر کا مہینہ بھی ہوتا ہے، لیکن میں جن سے مخاطب تھی، میرا وہ مقصد یہ تھا کہ جو لوگ مطلب بالکل ایک آدھ دن بھی شاید افسوس کرتے ہیں، یا 9ویں 10ویں کی چھٹی کو اس دن بھی کہیں پکنک پہ نکل جاتے ہیں یا وہ کرنے چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے تھا کہ پلیز کچھ احساس کریں. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ کو آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کے اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے آپ کو، تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تو دعوے کرتے ہیں، تو ان کی آل سے کیسے محبت کا دعویٰ نہیں کریں گے. اور میرے ابو تو ایک بات کہا کرتے تھے کہ ابو، اور یقین سے کہتے تھے، اور مجھے بھی اس بات کا پورا یقین ہے کہ جو آنکھ حسین علیہ السلام کی یاد میں اشبار نہیں ہوئی، وہ جنت میں نہیں جا سکے گی. کیسے جائے گی؟ مطلب جس نے گریہ نہیں کیا. تو تھینک یو سو مچ میرے بھائی علی رضا، جنہوں نے یہ مجھ سے شیئر کیا، اور امید ہے کہ آپ کی بھی تھوڑا آنکھیں کھلی ہوں گی. پلیز کوشش ہی کریے، مجھے جتنی گالیاں دینی ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کوشش ہی کریے کہ اس ٹاپک پہ کوئی ایسی بات نہ کریں، ایسی کو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے منہ سے کیا نکل جائے.